نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات ہیں، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ روزہ میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ تو عرض ہے روزہ میں 3 قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک چیز سے جو پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے وہ ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جیسے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے مستری کرنا۔ ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دوسری قسم کی چیز وہ ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے افعال کرتا ہے جو کہ جماع تو نہ ہو لیکن خطرہ ہے کہ اس کو جماع تک لے جائے گا یا اس کا انزال ہو جائے گا، یا ایک آدمی کوئی چیز چکھتا ہے زبان سے یا کوئی چیز چباتا ہے دانتوں سے، تو یہاں بھی خطرہ ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی اپنے لعاب کو منہ میں رکھے اور نہ نگلے نہ تھوکے بلکہ جمع کرتا رہے، جب خوب جمع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو نگل لیتا ہے۔ تو اگرچہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی مشقت والی چیز، ایسا مشقت والا کام کرنا جو کہ آدمی کو روزہ توڑنے کے قریب کر دیتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور تیسری قسم جو نہ روزے میں مکروہ ہے نہ روزہ کو توڑ دیتا ہے لیکن روزہ کے آداب کے خلاف ہے، اور وہ اگر آدمی کر لے تو خطرہ ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ مقبول نہیں ہوگا اور نہ اس کو اس پر ثواب ملے گا، جیسا کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا کسی پر بہتان تراشی کرنا یا دشنام بازی کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، تو اس سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن اس کی اپنی گناہ جدا ہے، انتہائی سا گناہ ہے، لیکن پھر بھی روزہ ہی برقرار رہتا ہے۔ البتہ ان چیزوں کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہ دے اور مقبول نہ ہو، یا بوس و کنار ہونا اپنی زوجہ کے ساتھ تو یہ اگرچہ جائز ہے اور اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن ویسے بوس و کنار ہو کر آگے نہ جائے تو یہ آداب روزہ کے خلاف ہے، خطرہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت کو ابھی تک حیض نہیں آیا لیکن وہ حیض آنے سے پہلے کوئی مانع حیض ادویات کھا لیتی ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے عورت کے لیے جب یہ چیز اس کی فطرت میں ڈالی ہے تو اس کو چاہیے کہ رضا بالقضاء ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقدر کیا ہے اسی پر راضی ہو جائے۔ لیکن پھر بھی
اگر اس کو بعد میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو گنجائش ہے، لیکن اگر وہ ابھی روزہ نہ رکھے اور رمضان کے گزرنے کے بعد روزے رکھے تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی ثواب تو اس کو ملے گی انشاءاللہ، رمضان کے روزوں سے بھی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ اپنے اختیار سے نہیں چھوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے وہ چھوڑ رہی ہے۔ گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ دکھا رہی ہے کہ یا اللہ جب آپ چاہیں مجھ سے روزہ رکھوانا تو میں روزہ رکھوں گی، لیکن اگر آپ چاہیں کہ اب نہ رکھو تو میں نہیں رکھوں گی، آپ ہی کی مرضی میں میری ہی رضامندی ہے اور مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد جو وہ روزہ رکھتی ہے اس کو رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملے گی۔ تو جب اس کو زیادہ ثواب ملے گا تو اس کو چاہیے کہ ایسی ادویات نہ کھائے، کیونکہ اس سے ایک اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ پاک نے جو خاص کر عورت کے لیے احوال مقرر کیے ہیں یہ اس کی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ حیض اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور جبراً بند کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال اگر وہ بند کرنا چاہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ابھی تک بیماری نہ آئی ہو، خون نہ آیا ہو۔ اگر خون آیا اور پھر ادویات کھا لی اور پھر بند ہوا تو اس کے لیے کم از کم 3 دن تک تو انتظار کرنا پڑے گا، اس کا یہ حیض شمار ہوگا، کیونکہ خون تو آیا ہے۔ اب وہ اگر ادویات کھا لے بھی تو اور اس سے بند بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ خون ویسے بند ہوا ہو، اس وجہ سے اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب اگر بند ہو گیا اور انہی ایام میں یعنی 10 دن کے اندر پھر تھوڑا سا ہی خون آ گیا تو اس کے وہ روزے نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں کہ پہلے تو یہ ادویات نہ کھائیں، یہ جسم کے لیے مضر ہے، لیکن اگر کھانا ضروری ہے تو پھر حیض شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے یہ ادویات شروع کریں۔ ہاں جب حیض نہ ہو تو پھر اگر روزہ رکھے یا پھر اعتکاف میں بیٹھے تو یہ اس کا روزہ بھی ہوگا اور اعتکاف بھی ہوگا۔